الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج کا موضوع ہے فصل فی الاخلاص للہ تعالی، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کا بیان۔ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور سنور گئے اور انہوں نے اللہ سے مضبوط تعلق جوڑ لیا اور انہوں نے اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا تو یہ مومنوں کی سنگت میں ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اہل صدق کی معیت میں شامل رہو۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم، ہرگز نہ تو اللہ کو ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، مگر اسے تمہاری طرف سے تقوی پہنچتا ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا لیجزی اللہ الصادقین بصدقهم، مؤمنوں میں سے بہت سے مردوں نے وہ بات سچ کر دکھائی جس پر انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، پس ان میں سے کوئی تو شہادت پا کر اپنی نذر پوری کر چکا ہے اور ان میں سے کوئی اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے، مگر انہوں نے اپنے عہد میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کی، یا ان کے لیے اللہ سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص، بے شک ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، تو اللہ آپ کی عبادت اس کے لیے اطاعت و بندگی کو خالص رکھتے ہوئے کیا کرے۔ لوگوں سے کہہ دے سن لو، اطاعت و بندگی خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور جو شخص سچ لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، وہی لوگ ہی تو متقی ہیں۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، بس تم اللہ کی عبادت اس کے لیے طاعت و بندگی کو خالص رکھتے ہوئے کیا کرو، اگرچہ کافروں کو ناگوار ہی ہو۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ، حالانکہ انہیں فقط یہی حکم دیا گیا تھا کہ صرف اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرے، ہر باطل سے جدا ہو کر حق کی طرف یکسوئی پیدا کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دیا کرے، اور یہی سیدھا اور مضبوط دین ہے۔ یہ متواتر 8 قرآن پاک کی آیتیں، اس کا بالکل سادہ سیدھا مختصر سا ترجمہ گوشہ گدار کیا گیا۔ یہاں سے احادیث مبارکہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمائے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے،
اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ بس جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے شمار ہوگی، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہوئی تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ یہ حدیث متفق علیہ، اور یہ الفاظ بخاری کے۔ دوسری حدیث پاک حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ سے صدق دل کے ساتھ شہادت کی موت طلب کی تو اللہ تعالیٰ اسے شہداء کا مقام عطا فرمائے گا، خواہ اسے بستر پر ہی موت کیوں نہ آئی ہو۔ اس حدیث کو امام مسلم، نسائی، ابو داود اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو محمد حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا یہ ارشاد آج بھی یاد ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، شک و شبے والی چیز چھوڑ کر شک سے پاک چیز کو اختیار کرو، بے شک سچ سکون اور جھوٹ شک و شبہ ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، نیز امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح الاسناد کہا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمائے، جو شخص اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کامل اخلاص پر اور بلا شرک اس کی عبادت پر، نماز قائم کرنے پر اور زکوٰۃ دینے پر ہمیشہ عمل پیرا رہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوگا، اس کی موت اس حال میں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور حاکم نے کہا یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا کہ اگر کوئی شخص لالچ اور طمع کی خاطر یا نام و آوری کے لیے جہاد کرے تو اسے کیا ملے گا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ بعد ازاں اس شخص نے یہی سوال 3 دفعہ کیا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے یہی جواب عنایت فرمایا کہ اسے کچھ ثواب نہیں ملے گا۔ بعد ازاں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ صرف وہی عمل قبول فرماتا ہے جو خالص اس کے لیے ہو اور اسے کرنے سے محض اللہ تعالیٰ کی رضامندی مقصود ہو۔ اس حدیث کو امام نسائی اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا گیا تو انہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، دین میں اخلاص پیدا کر، تجھے تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا۔ اس حدیث کو امام حاکم اور بہقی نے روایت کیا ہے، جبکہ الفاظ حاکم کے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اخلاص سے کام کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، یہ لوگ چراغ ہدایت ہیں، ان کے ذریعے ہر سیاہ فتنہ چھٹ جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ مذکورہ الفاظ بہقی کے ہیں۔ حضرت منصور بن معتمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، سچ بولو اگرچہ اس میں تمہیں ہلاکت نظر آئے، کیونکہ نجات اسی میں ہے۔ اس حدیث کو ابن ابی دنیا نے روایت کیا ہے۔
یہ 8 احادیث اور 8 قرآن پاک کی آیتوں کی تلاوت کا مختصر سا ترجمہ آپ حضرات کے گوشے گزار کیا گیا کہ ساری گفتگو کا لب لباب مفہوم یہی ہے کہ بندہ اللہ کے لیے اخلاص پیدا کرے، جو بھی کام کرے اس میں اخلاص ہو۔ اگر اخلاص شامل نہ ہو تو اس کے لیے وہ کام بجائے اخلاص کے اس کے لیے افلاسی کا سبب بن جاتا ہے، یعنی وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی، بس دنیاوی الجھنوں میں، حماقتوں میں پڑھ کر، ریاکاری میں، دکھاوے میں لوگوں کو اپنے اہمیت بتانے کے لیے جھوٹے سچے باتیں جوڑنے، ہنسی مذاق کرنے سے بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور دنیا دار بن جاتا ہے۔ دنیا دار کا حشر آخرت سے خالی ہو جاتا ہے۔ تو عمل چھوٹا ہی صحیح مگر اس میں اخلاص ہو، اللہ کی محبت کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر اگر وہ عمل کیا جاتا ہے تو وہ عمل میں کامیابی و کامرانی ہے، اور اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو بندہ نے خالص اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے۔ تو عبادات میں بندے کا جو بھی کام ہوتا ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ عبادات جیسے نماز عبادت ہے اللہ کے لیے، روزہ عبادت ہے اللہ کے لیے ہے، زکوٰۃ یعنی قربانی کرنا، یعنی پیسہ جمع ہو جائے تو پیسے کی زکوٰۃ نکالنا، اور زیادہ مالدار ہو جائے تو زندگی میں ایک مرتبہ بارگاہ رب العزت کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرنا اور روضہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کرنا، یہ عبادات میں شمار ہے۔ اس میں اگر حماقت آ جائے تو سب برباد ہو جاتا۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ سے توجہ ہٹ جائے، لوگ مجھے نمازی بولنا، لوگ میرے کو نیک بولنا، لوگ میرے سے اچھا گمان کرنا، لوگوں میں اپنی فوقیت جتانا، اس تصور میں اگر نماز پڑھے تو وہ نماز حقارت ہو جاتی ہے، وہ نماز لوٹا دی جاتی ہے، واپس کر دی جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی۔ ایسے ہی روزہ ہے، مختلف اس کے تفصیلی موضوعات ہیں، یہاں اتنی تفصیلی گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے کہ روزہ بندہ کھانا پینا چھوڑنے سے اللہ کو کیا فائدہ ہوگا۔ اگر بندہ ریاکاری میں روزہ رکھتا ہے تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے روزہ رکھتا ہے تو ایک تو بھوکا مرنے کا، دن بھر کھانا نہیں کھانے کا، چھوڑنے کا کوفت الگ ہوتا ہے، پھر اللہ کا عتاب الگ ہوتا ہے۔ تو اس لیے روزے میں اخلاص
اللہ کی رضا کی خاطر ہو، کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اس کی بہت سے باتیں، ایک ہی حدیث پاک ہے کہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو اس کا معدہ خالی ہو جاتا ہے، راشن سے انتڑیاں خالی ہو جاتے ہیں، معدہ خالی ہو جاتا ہے، تو اس میں سے گیس نکلتی ہے جو منہ کے ذریعے سے باہر آتی ہے، جس کو ہم ہوا کہتے ہیں. تو خلوع معدہ ہونے کی وجہ سے ایک قسم کی اس میں بدبو آتی ہے، بو آتی ہے، بسان قسم کی. اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اخلاص کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو اس کے منہ سے جو بو نکلتی ہے وہ مجھے عشق مشک و عنبر سے زیادہ پسند ہے. تو اخلاص ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اور روزے کا جو حکم ہے اس کے تحت روزہ پورا ہو. یعنی صرف منہ بند کر لیے، باقی پورے جو ہے کامہ حسب ضرورت انجام دے رہے ہیں، کسی کو ستا رہے ہیں، کسی کو تھپا مار رہے ہیں، کسی کو گالی دے رہے، کچھ بھی کرتے جا رہے ہیں سب چیزاں، تو یہ روزہ نہیں ہوتا، بلکہ دھوکہ ہو جاتا ہے. ایسے ہی قربانی کا مسئلہ بھی ہے. قربانی کا جو حکم ہے، جس طریقے کا جانور خریدنے کا حکم دیا گیا ہے اسی طریقے کا خریدو. اور ہمارے پاس معاشرے میں حماقت ہے، قربانی میں 80% بلکہ 90% لوگ مسئلہ قربانی سے واقف نہیں ہیں. بڑے سے بڑا، یہ بڑا ہاتھی کے جیسا بیل لا کے لوگوں کو، پورے محلے کو دکھاتے، کاٹتے، 10-12 آدمیاں زخمی ہو جاتے، گرتے پڑتے، تماشا ہوتا. قربانی کا حکم ایسا نہیں ہے. قربانی کا حکم کیا دیا گیا؟ تم ایسے بکرے کا انتخاب کرو جو 1 سال کا ہو. اگر بیل یا گائے کا انتخاب کر رہے ہیں تو 2 سال کا ہو، یا 3 سال ہو، یا 4 سال ہو. اس کی ابتدا 2 سال سے. زیادہ عمر رسیدہ بیل لیں گے تو قربانی میں نقص پیدا ہوگا، کیونکہ اللہ کے پاس نہ تمہارا گائے کا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے. اللہ خود فرماتے ہیں کہ نہ میرے پاس تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ تمہارا، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے کہ تم میری رضا کی خاطر میرے حکم کے موافق قربانی کر رہے ہو کہ نہیں. کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے بیل کاٹ رہے ہو؟ انہیں کاٹا تھا میں آپ کے، اس کو دے دینا ہے. یہ مزاج بن گیا ہے لوگوں کا، انہیں چاروں خود دیا، آپ نے دیے تو کیسا؟ تو تمہاری قربانی کہاں گئی؟ یہ ریاکاری ہو گئی. یہ تو قربانی کا حق نہیں ادا ہوا. تو ایسے ہی زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، تو اس میں بہت محتیاط طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اور مال جمع ہو جائے، صاحب نصاب بن جائے تو اس کی زکوٰۃ نکالنا چاہیے. اور اپنے قرابت داروں میں، اپنے رشتہ داروں میں پہلے تلاش کرنا، ان تک پہنچانے کی کوشش کرنا. یہ بہت اہم ذمہ داریاں ہیں. ہم حماقت میں کیا کرتے، اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیتے، ان کو دیتے، تو وہ وہاں بھی ریا کا شبہ ہو جاتا ہے. رشتہ داروں میں دینے سے 2 فائدے ہوتے ہیں. بہت سی احادیث میں آیا ہے کہ رشتہ داروں کو تم جب زکوٰۃ ادا کرتے ہو تو اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ ان کو پہنچانے سے محبت بڑھ جاتی ہے، تمہارا حق ادا ہو جاتا ہے. 2 باتیں ہوتی ہیں. تو اس لیے پہلے زکوٰۃ تقسیم کرنے میں رشتہ داروں کو، پہلے اقربا کو اہمیت دی گئی ہے. مگر ہمارے پاس کثرت سے لوگ قرابت داروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جو گھر پہ آ جاتا ہے اس کو دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ کا نصاب، زکوٰۃ کی تقسیم کا مسئلہ خود دریافت کرنا، ان تک پہنچنا، ان کو پہنچانا، یہ ہے. اب جو گھر پہ آ کے کھٹکا مارا اس کو دے دینا، یہ حماقت ہے. زکوٰۃ کی ادائی نہیں ہے. صحیح نصاب
کے تحت صحیح زکوٰۃ آپ پوری نہیں نکالیں، کسی کو 150 دے دیے تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جاتی؟ آپ کی روز مرہ کی ضرورتوں کی ساری چیزوں کا حساب نکال کے آپ کے پاس جو پیسہ بچ جاتا ہے اس کا پورا نصاب 40واں حصہ نکالنا، طے کرنا اللہ کی رضا کی خاطر۔ جب یہ زکوٰۃ ادا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس بندے کی جان و مال کی حفاظت کا 1 سال تک ذمہ لیتا ہوں۔ تو اللہ اتنا بڑا وعدہ لے رہے ہیں، جو اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں ان کو اللہ تکلیفوں سے محفوظ فرماتا ہے، آفت تماوی سے محفوظ رکھتا ہے۔ مختلف قسم کے کچھ بھی مسائل آ سکتے ہیں، اللہ ان سب سے حفاظت فرماتا ہے۔ تو کیسے واقعہ، ایک مثال ایک آدھ بیان کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاؤں کہ ایک مرتبہ ایک دیہات میں پورے گاؤں کے لوگ، چھوٹے چھوٹے قصبے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مکانات ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں دیہاتی، ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا۔ اب تو ایسے دیہات نہیں ہے، ہر جگہ دولت ہو گئی ہے، دولت کی وافر مقدار ہو گئی ہے، ہر جگہ آ گئی ہے دولت، کوئی غریب نہیں ہے اس دور میں۔ پورا گاؤں جل گیا، لوگ بھاگم بھاگی ادھر ادھر دیکھنے لگ گئے، ایک دوسرے کی بچانے کی، ایک دوسرے کی فکر میں لگے کہ دیکھے کہ مسجد میں ایک صاحب بڑے اطمینان سے بیٹھے، لوگوں نے بھاگتے بھاگتے ارے کہا پورا گاؤں جل گیا، تم بیٹھے ہوئے مسجد میں، گھر کو دیکھو جا کے، کیا بڑے اطمینان سے بیٹھے، اٹھتے ہی نہیں۔ سب لوگ بھاگم بھاگ کر کے تماشا کر کے، کوئی بجھا رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں، کچھ بچا لیے، کچھ جل گیا، ایسی مختلف واقعات اس کے نمودار ہوئے۔ یہ حضرت بڑے اطمینان سے مسجد سے باہر نکلے تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو اپنے گھر کی فکر نہیں ہے؟ تو بولے کیوں نہیں ہے، ہے برابر۔ تو پورا گاؤں جل گیا، بولے آپ کا گھر بھی اس میں زد میں آ، تو بولے میرا گھر نہیں جل سکتا۔ تو بولے کیوں نہیں جل سکتا، پورا گاؤں جل گیا؟ تو بولے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ نکالتے ہیں، اللہ میں ان کے جان و مال کی حفاظت کرتا ہوں۔ مجھے یقین تھا کہ اللہ میرے جان و مال کی حفاظت، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، جان کی حفاظت ہو رہی ہے، اور میرے مکان کی، میرے مال کی حفاظت بھی اللہ وعدہ کر لیا ہے۔ جب جا کے دیکھے پورا گاؤں پھر کے تو ان کا گھر بچا ہوا ہے، باقی سب کے گھر جل گئے۔ تو یہ اللہ کا طریقہ کار ہے، اللہ اپنے بندوں کی جب حفاظت کا ذمہ لیتا ہے تو ان کی حفاظت فرماتا ہے، عقلیں دنگ ہو جاتی۔ تو اس لیے زکوٰۃ نکالنے میں کبھی کوتاہی نہیں کرنا، کبھی بخل نہیں کرنا، اور شیطان نہیں چاہتا کہ تم اللہ کے فرما بردار بنو، اللہ کے احکامات کی عمل آوری میں لگے رہو۔ شیطان تو تمہیں اللہ کا مخالف بنانا چاہتا ہے، تو وہ روکتا ہے، ارے تم کمائے سو کئی کو دیتے، کیا ضرورت پڑی، تم اپنے بچوں کے لیے رکھو، اہل وعیل کے لیے، اپنے خرابت اپنے گھر کے لیے رکھو، اپنے بچوں کے لیے رکھو، ان کو دینے سے کیا فائدہ، ایسا ہوتا۔ تو ہم کو اتنی فکر ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے اتنا سوچتے ہیں، اور جب اللہ پیدا کرا ہے ہم سے 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، تو کیا اس کو فکر نہیں ہے کہ میرے بندوں کو کب کیا چیزوں کی ضرورت ہے؟ اور برابر ہمیں وہ سب چیزیں اللہ مہیا کرتا ہے، بلکہ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے اللہ پر، کیونکہ اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، اللہ ہمارے سارے کام خود انجام دیتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگے رہیں تاکہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں، اللہ کے عذاب سے بچیں۔ یہ کچھ مختصر سی باتیں ان احادیث مبارکہ اور قرآن پاک کی ترجمے بیان کر دی گئے، کچھ اس پر تھوڑا سا تبصرہ آپ کے گوشے گزار کر دیا گیا تاکہ باتیں آسانی سے سمجھ میں آئے۔ تو یہ خیال کرنا چاہیے ہمیشہ کہ اخلاص، ہر کام میں اخلاص کی ضرورت ہے۔ جب تک کہ ہم اخلاص کا دامن ہاتھ میں نہیں پکڑیں گے، ہمارے کوئی معاملات کا ہمیں اجر ملنے والا نہیں۔ گزشتہ درس میں یہ واقعہ شروع کیا گیا تھا،
حضرت سیدنا خواجہ بندہ نواز جس دراز قدس اللہ سرہ کی مشہور و معروف کتاب جوامع الکلم کی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. تو غلہ روکنا اور قلت ہونے پر اس کو فروخت کرنا، اس کا کتنا بڑا عذاب ہے، اس پر گفتگو ہوئی تھی. اس کے نیچے ایک حکایت بیان کی گئی. ایک دفعہ ایک سوداگر تھا جو کوفہ سے مصر یا مصر سے کوفہ کی طرف اپنا مال کسی دلال کے ذریعے بھیجا کرتا تھا. دلال نے چند دن کے لیے غلہ روک دیا. اس سے نرخ بڑھ گیا اور بہت فائدہ ہوا. اس نے مالک کو خوشخبری کا خط لکھا. مالک نے جواب دیا کہ بے انصاف، تم نے میرا غلہ زیادہ نفع کے خیال سے کیوں روک دیا؟ اس سے میں گناہ گار ہو گیا ہوں اور میرا سارا مال مشکوک ہو گیا ہے. اب سارا مال راہ خدا میں دے دو تاکہ آئندہ میرا مال خراب نہ ہو. اس کے بعد اس ضعیف کی طرف توجہ ہو کر دریافت فرمایا کہ تمہاری رائے میں کیا بہتر ہے، توکل اور درویشی کی شہرت یا روزی کما کر فراغ دل کے ساتھ یاد خدا میں مشغول ہونا؟ میں نے عرض کیا کہ کسب معاش و فرائض دل بہتر ہے. تو یہاں یہ بات بتانا چاہتے ہیں حضرت کہ لوگ جو ہیں توکل کے نام پر بیٹھ جاتے ہیں، محنت نہیں کرتے، ملازمت نہیں کرتے، توکل کے نام پر حماقت کر کے بیٹھ جاتے ہیں. انہیں کوئی دیا کھا لیا، انہیں کوئی دیا کھا لیا. یہ تو بھیک ہو گئی، یہ اللہ کو پسند نہیں. توکل اس کو کہتے ہیں کہ صبح سے شام تک محنت مزدوری کرے اور تمہیں یقین ہو کہ میں آج 100 روپے کا کام کیا ہوں، اگر تمہیں 50 روپے ملے تو اس میں لڑائی جھگڑا مت کرو. بولے یہ مقدر کے تھے میرے 100 روپے نہیں، میرا خیاس تھا کہ 100 روپے کا کام کیا ہوں، مگر اللہ نے میرے لیے 50 روپے ہی مقرر کیے تھے. اس پر صابر ہونے کا نام توکل ہے. مگر ہمارے موجودہ معاشرے میں 10 روپے کا کام نہیں کرتے، 100 روپے وصول کرنے کی دھن میں رہتے. لڑائی جھگڑے، ہاتم پاڑی، ایک دوسرے کا دستے گریبان، تو میں پورے مغلظات بکے چلے جاتے ہیں. تو کہاں ہے توکل؟ توکل ختم ہو جاتا ہے. اس لیے توکل کا نظام بڑا ہی نرالا ہے. تو محنت کیے جاؤ اور جو مل جائے اس پہ شکر ادا کرو، اس کو کہتے ہیں توکل. ایک دن حضرت شیخ بیٹھے ہوئے تھے اور مختلف قسم کے لوگ آ کر ملاقات کر رہے تھے. جب قیلولے کا وقت یعنی چاشت کے وقت آرام کرنے کا وقت آیا تو آپ اٹھنے لگے. مولانا زین الدین مجھے آپ کی خدمت میں لے گئے اور عرض کیا کہ حضور یہ قدم بوسی کر کے واپس آنا چاہتا ہے. آپ نے فرمایا کہ پہلے مجھے کسی نے یاد نہ دلایا. اس روز آپ نے اس نالائق پر بے حد مہربانی فرمائی. میں کافی دیر تک آپ کی خدمت میں بیٹھا رہا. یہ دیکھ کر خادم لوگ بے قرار تھے اور ادھر ادھر جا رہے تھے کیونکہ قیلولے میں دیر ہو رہی تھی. آپ نے چند حکایات بیان فرمائی. ان میں ایک حکایت یہ تھی، اگرچہ آپ نے صیغہ غیب میں بات کی لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ اپنی حکایت بیان فرما رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ ایک بزرگ کے دل میں خیال آیا کہ خدا تعالیٰ سے تحقیق کرے کہ اس کا دوست کون ہے تاکہ اس کی صحبت اختیار کرے. اس سلسلے میں انہوں نے مخصوص اوراد و وظائف
پڑھنے اور نماز استخارہ ادا کر کے سو گئے۔ خواب میں ان کو بتایا گیا کہ صبح کی نماز میں جو شخص تمہارے دائیں ہاتھ پر کھڑا ہو کر نماز کی نیت باندھے گا وہی ہمارا دوست ہے۔ یہ سن کر وہ بزرگ خوش ہوئے۔ جب صبح صادق ہوئی تو وہ سنت پڑھ کر مسجد گئے اور نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ دائیں طرف ایک شخص آیا، اس نے نیت باندھی اور نماز میں شامل ہو گیا۔ سلام پھر کر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تو ایک نیلگر ہے جو وہاں کے ایک نیلگر کا شاگرد تھا۔ اس سے وہ بہت غمگین ہوئے اور خیال کیا کہ شاید خواب پریشان دیکھا تھا۔ دوسری رات پھر وہی عمل کیا اور وہی خواب دیکھا، اور صبح کو نماز میں اسی شخص کو دیکھا۔ اسی طرح تیسری رات بھی یہی خواب دیکھا اور نماز میں اسی آدمی کو دیکھا۔ اب انہیں خیال ہوا کہ میرے عمل میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے حق تعالیٰ میری دعا قبول نہیں کرتے، اور میں خواب پریشان دیکھ رہا ہوں۔ اس دھن میں گھر سے باہر نکل گئے تاکہ شہداء اور صلحاء کی زیارت کریں۔ جو ہی وہ گھر سے روانہ ہوئے، ایک تیز و تند طوفان آیا اور اڑا کر ان کو ایک ایسے ویرانے میں جا پھینکا جہاں نہ کوئی راہ تھا نہ راہبر۔ جب ظہر کی نماز کا وقت آیا تو انہوں نے اذان سنی۔ آواز کی طرف جا کر دیکھا کہ ایک چھوٹی مسجد ہے جس کے اندر پانی کا مشکیدہ بھری پڑی ہے، اور ایک آدمی مسجد کی چھت پر کھڑا ہو کر اذان دے رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے جنگل میں بھی میری نماز باجماعت فوت ہونے نہیں دی۔ چنانچہ انہوں نے وضو کیا۔ اس آدمی نے اذان سے فارغ ہو کر تھوڑی دیر صلاۃ بآواز پڑھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ کوئی اور بھی آنے والے ہیں۔ صلاۃ سنتے ہی کچھ درویش ایک ایک دو دو کر کے آنے لگے اور تقریباً 200 آدمی جمع ہو گئے، جن میں بعض قبہ پوش تھے اور بعض دستار بند۔ یہ دیکھ کر اس بزرگ کے دل میں خیال آیا کہ یہی خدا تعالیٰ کے دوست ہیں اور میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ یہاں پہنچ کر حضرت شیخ نے فرمایا کہ اکثر درویش قبہ پوش ہوتے ہیں، لیکن دستار پوشوں میں سے کم لوگ ولی اللہ ہوتے ہیں۔ الغرض جب مؤذن نے تکبیر کہی اور صفیں تیار ہوئی اور تمام لوگ دائیں بائیں دیکھنے لگے تو ناگاہ سب پر ہیبت طاری ہوئی اور سب لوگ بکھر گئے۔ اس وقت وہی شخص یعنی نیلگر کے شاگرد معلّا مسلح بغل میں لیے نمودار ہوئے۔ سب لوگوں نے ان کی قدم بوسی کی اور انہوں نے آگے بڑھ کر امامت کرائی۔ نماز کے بعد اس بزرگ نے امام کا دامن پکڑ دیا، لیکن انہوں نے 2 انگلی سے اشارہ کیا کہ 2 سنت پڑھ لو۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ جلدی سے ان تمام لوگوں کی دست بوسی اور قدم بوسی کر لو، یہ سب ابدال اوتاد نجبہ ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اس بزرگ سے فرمایا کہ تم نے مجھے کیوں شک کی نگاہ سے دیکھا اور میرے حق میں کیوں بد اعتقادی کی؟ کیا نیل کے رنگ نے تمہیں بدظن کر دیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا۔ فرمایا ہاں، تجھے کیا معلوم؟ اس کے بعد اس بزرگ نے تمام آدمیوں کی دست بوسی اور قدم بوسی کی۔ اس کے بعد نیلگر نے فرمایا میرے ساتھ بغل گیر ہو جاؤ اور آنکھیں بند کر لو۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی۔ تھوڑی دیر بعد فرمایا کہ آنکھیں کھولو۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو اپنے آپ کو ایک محلے میں پایا۔ اس کے بعد میں اس نیلگر کے شاگرد کے پاس زیارت کی خاطر گیا۔ وہاں پہنچ کر کیا دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ جمع ہیں۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ بزرگ باہر سے آئے ہیں اور دوگانہ نماز ادا کیا اور حق جاں بحق ہو گئے۔ یہ حکایت بیان کر کے حضرت شیخ آپ دیدہ ہوئے اور یہ اشعار پڑھے۔ بہتر یہ ہے کہ آدمی دوست کو دیکھتا رہے لیکن بات نہ کرے۔ ممکن ہے رقیب دیوار کے پیچھے بیٹھا ہو
میری خواہش یہ ہے کہ محبوب کے ساتھ ایسی جگہ پر اور ایسے وقت میں بیٹھوں جہاں میں ہوں اور وہ ہو اور غیر نہ ہو۔ یہ گفتگو کا مقصد یہ نکلتا ہے کہ بندہ اللہ سے سوال کیا کہ اللہ تیرا محبوب کون ہے، تیرا ولی کون ہے، اس سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ملا دے۔ تو اللہ کی طرف سے ان کے خواب میں القاء ہوا، بتا دیا گیا کہ سارا واقعہ آپ نے سماعت فرمائے کہ مسجد میں جاؤ، نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھو، اور تمہارے دائیں ہاتھ پر جو تمہارے ساتھ ہوگا وہ ہمارا محبوب ہے۔ تو اب ان کے تصور میں کیا تھا کہ وہ اپنا ایک خیالی اللہ کا محبوب کیسا حسین و جمیل ہوگا، خوبصورت ہوگا، کیا کیا ان کے دماغ میں باتیں تھی، کیا ہے۔ یہاں بازوق دیکھے تو ہاتھ کے بازوق کالا کلوٹ آدمی کھڑا ہوا ہے، ان کو یقین نہیں ہوا، نظر انداز کر دیا۔ اسی طریقے سے 2-3 دن تک متواتر یہ خواب پڑھتا رہا، تو بھی آپ 3 دن تک بھی اس خواب کو اہمیت نہیں دی، کیونکہ ان کی حیت، ان کا چہرہ، ان کا جسم کا وضع قطع ان کی عقل میں نہیں مار رہا تھا، کیونکہ یہ اپنے خیال میں حسن و جمال کا پیکر بنا دیے تھے۔ اللہ کا محبوب بہت ہی حسین و جمیل ہوگا، بہت خوبصورت ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہاں ایک تو ایک دم کالا کلوٹا ایک دم آدمی ہے، نیگرو جیسا ہے، سوڈانی جیسا ہے، تو ان کا دل اس طرف راغب نہیں ہوا۔ تو 3 دن تک خواب ایسے ہی ہوتے رہا، اس پر انہوں نظر انداز کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو پورے منزل مقصود تک پہنچانا ہی چاہتا تھا کہ پھر وہ ایک طوفانی ہوا چلی، ہوا کے ذریعے سے وہ ان کی آنکھیں بند ہوئی۔ طوفان جب ہوائیں، ہمارے پاس بھی بعض وقت ہوائیں چلتی ہیں تو ایسی زمین سے گرد اڑتی ہے کہ ہم آنکھیں بند کر لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ ویسے ہی ایک ہوا چلی اور انہیں اٹھا لے گئی، تو وہ جنگل ویران میں نظر کچھ بھی نہیں آ رہا تھا، سناٹا تھا۔ دیکھیے کہ ظہر کا وقت ہے، پھر اچانک دیکھے کہ اذان کی آواز آئی ویران جنگل میں۔ تو چلو ان کے دل میں خوشی ہوئی کہ چلو اللہ نے، میں آج تک کبھی نماز قضا نہیں ہوئی میری جماعت کے ساتھ، اللہ نے اس جنگل میں بھی میرے اپنے خیالی باتیں ان کی دماغی، اللہ نے میرے لیے نماز کا اہتمام کر دیا ہے، میری نماز قضا نہیں ہو رہی۔ چلو اذان ہوئی، آپ مسجد میں داخل ہوئے، وضو کرے، بیٹھ گئے۔ اب دیکھیں ہمارے پاس اکثر نماز اذان کے بعد، نماز فجر کے بعد پکارا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، وہ بھی پہلے بہت پکارتے تھے، اب تو سب بند ہو گیا، سب اوندے سونے پہ تلے ہوئے۔ تو نماز نیند سے بہتر ہے، صرف فجر کے وقت پکارا جاتا ہے۔ تو یہاں ظہر کی نماز کے بعد بھی صلاۃ پکاری گئی، آؤ آؤ جلدی آؤ نماز کے لیے، جماعت ٹھہرنے والی ہے، وغیرہ جو بھی طریقے۔ اور صلاۃ پکارنے کے بعد دیکھے کہ لوگ ہلو ہلو جوق در جوق جمع ہونے لگ گئے۔ آپ نے تفصیل میں سماعت فرمائی کہ 200 سے زیادہ آدمی جمع ہو گئے، سب دست بدست کھڑے رہے کہ کوئی مصلی پر آگے بڑھنے والا نہیں ہے، امامت کے قابل نہیں ہے، سب اپنی اپنی جگہ کھڑے ہیں، انتظار میں ہیں۔ پھر وہی نیلگر کالا کلوٹ آدمی نظر آیا، بغل میں اپنے مصلی لیے آئے اور مصلی بچھائے اور جماعت کی امامت فرمائے، نماز ہو گئی۔ تو ان کو اچنبھا ہوا کہ یہ نیلگر کو تو میں 3 دن دیکھا، بازوق میرے ہاتھ کے ٹھہرے ہوئے تھے، اب یہ مصلی پہ ٹھہرے ہوئے۔ تب انہوں جلدی آگے بڑھ کے ملنا چاہے تو انہوں نے نماز انگلی کے اشارے سے کہا کہ پہلے 2 سنت تو پڑھ لو، ظہر کی 4 فرض کے بعد جو سنت موقدہ ہیں۔ اکثر لوگ جو ہے خالی فرض پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، جو سنت نہیں پڑھتے وہ فرض سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔
اکثر جمعہ میں دیکھ ہماری کثرت لوگوں کی، نوجوانوں کی، جمعہ کو 2 رکعت نماز ہی پڑھتے. اب روز کی تو گئی ہوا کھا گئی. 8 دن میں کو خود نماز پڑھے بھی تو وہ 2 رکعت فرض پڑھ کے بھاگ جاتے ہوتے چتے. تو ان کی نماز کیا، ان کا معاملہ کیا ہے؟ اس لیے اسلام کا حکم، اسلام کو مکمل ماننا ہے اور اسلام پر عمل کرنا ہے، اسلام پر چلنا ہے. جو چیزیں نہیں جانتے تو جاننے کی، سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اس کے بعد وہ نمازوں سے فارغ ہوئے. حضرت نے پوچھا کیوں تمہیں میرے رنگ پر شبہ ہوا کہ اللہ کا دوست کالا نہیں ہو سکتا کیا؟ گورے ہی ہوتے ہیں. تو اب مجھے شرمندے ہو گئے بیچارے، کیونکہ دل میں خیال ان کے نہیں تھا نا وہ. تو بولے یہ بڑا مقام ہے. بولے چلو سب سے مل لو، یہ وقت کے قطب ابدال ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ سب سے قدم بوسی کرو، سب سے دست بوسی کرو. انہوں دیکھا تک پیچھے سے غائب ہو گئے. سب کی قدم بوسی میں ہے، انہوں اللہ کے دوست جو انہوں غائب ہو گئے، کیونکہ انہوں اللہ کے دوست سے ملنے کی تمنا اللہ سے کرے تھے. اللہ تیرے دوست سے ملا دے، میں ایک بار ملنا چاہتا ہوں. اللہ، اس لیے اللہ سے سوال کرنے سے اللہ کسی کی زبان کو خالی نہیں کرتا. مگر ہماری سمجھ نہیں ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکتے، کہ اس لیے سمجھ کو پختہ کرنے کے لیے اہل سمجھ کی صحبت میں بیٹھنا پڑتا ہے. جب کہیں جا کر عقل پختی ہوتی ہے تو وہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، نہیں تو نہیں. پھر بات کا واقعہ، جب پھر انہوں سب سے دست بوسی کرنے کے بعد، قدم بوسی کرنے کے بعد، پھر وہ حضرت نے کہا آؤ ہمارے بغل گیر ہو جاؤ. اب بغل میں لپٹا لیے. جیسے بغل میں لپٹائے، ان کے ہوش ساختہ ہوئے. پھر وہ جہاں دیکھے تو اب ایک بازار میں نظر آئے، ان کی بستی کا بازار تھا. وہاں سے اب سیدھا گھر آئے بستی سے. وہاں معلوم ہوا کہ فلاں صاحب کا وہ انتقال ہو گیا وغیرہ، یہی ہے. تو اللہ کا ولی جب ظاہر ہو جاتا ہے، جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو چھپاتا ہے. ظاہر ہو جاتا ہے تو دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. یہ بہت بلند و بالا بات ہے، ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آ سکتی. تو یہ کمال کی اونچی اور معیاری منزل کے لوگ ہیں. اللہ جن کے سپرد ملک کو، قوم کی خدمت مستفید فرماتا ہے، تو وہ چھپے چھپے اپنی خدمت کرتے رہتے ہیں. جب وہ ظاہر ہو جاتے ہیں تو یا تو غائب ہو جاتے ہیں یا تو انتقال کر جاتے ہیں. کیونکہ اللہ کا نظام، اللہ کی کائنات کا اللہ نے اپنے مخصوص دوستوں کے ہاتھ میں رکھا ہے. یہ لیا پلیا کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ تو ناقص ناخواندہ ہیں، ان کو معلوم ہی کیا ہے. بڑے بڑے اہل علم بھی جو علم کے سمندر پہاڑ مانے جاتے تھے، وہ بھی اللہ کے معاملات میں مداخلت کرنے سے قاصر ہیں. اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے کام کے لیے منتخب کر لیتا ہے اور اس سے اللہ کام لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بزرگوں سے اٹوٹ وابستگی رکھیں، اپنے بزرگوں سے جڑے رہے اور ادھر ادھر کی باتوں میں نہ بہکے. کیونکہ فتنوں کا دور ہے، ہر طرف نئے نئے انداز سے فتنے ابھر رہے ہیں، اور فتنوں میں الجھ جائیں گے تو دین کے رہیں گے نہ دنیا کے رہیں گے. اس لیے ادھر ادھر بہکنے سے بہتر ہے کہ اپنے بزرگوں سے جڑے رہے. جو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی اس کو دوبارہ دریافت کر لیں. چند باتیں تھیں آپ کے گوشہ گزار کرنے کی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کو اپنے لیے آسان اور قرآن پاک کا مطالعہ اپنے لیے ضروری سمجھیں، اور احادیث مبارکہ چھوٹی ہو کہ بڑی ہو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں. جو بھی حدیث مل جائے اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کریں، توفیق حاصل کریں، اور اپنے آپ کو اہل سنت الجماعت سے وابستہ رکھیں.
یہی ایک جماعت ایسی ہے جو اہل سنت الجماعت، جو اللہ اور اس کے رسول کی پسندیدہ جماعت ہے۔ اس سے ہٹ کر جتنی جماعتیں ہیں سب کی سب ناقص اور سب اللہ کی ناپسندیدہ جماعتیں ہیں، چاہے ان کے پاس بڑی بڑی عبادتیں ہوں، ان کے پاس بڑے بڑے تقوے ہوں، ان کے پاس بڑی بڑی مسجدیں ہوں، ان کے پاس بڑے بڑے بلڈنگاں ہوں، سب کے سب بیکار ہیں۔ اللہ کو اگر پسند ہے تو معتدل مزاجی پسند ہے، اور عجز و انکساری پسند ہے۔ اپنی مزاج میں عجز و انکساری پیدا کرے اور ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھے، بلکہ دوسرے کو برا سمجھنا یہ خود اپنے برا ہونے کی دلیل ہے، بلکہ دوسرے کو اچھا سمجھے، اپنے آپ کو رسوا اور ذلیل بنانے کی کوشش کرے، تاکہ ہماری مقبولیت اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور اللہ ہماری یہ عجز و انکساری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔